بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال اللہ عز وجل واللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا بار بار قیامت کے دن کا۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس موقع پر ہی سب سے پہلی چند آیت پاک کے اندر یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بے حد مہربان انتہائی رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ جزا کے معنی آتے ہیں بدلہ۔ بدلہ اچھا بھی ہوتا ہے، بدلہ برا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص نیک اعمال کرے گا تو اس کی اچھی جزا ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی شخص نافرمانی کر کے اگر جائے گا، بغیر توبہ استغفار کیے کہ اگر دنیا سے اگر جائے گا تو اس صورت میں آخرت میں اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس کو چاہے معاف فرمائے یا اس کی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ بڑے سے بڑے گناہگار کو، بڑے سے بڑے مجرم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ پوچھے گا وہ جو کسی سے بڑا ہوتا ہے۔ مثلاً اپنے ماتحت سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، یا جو افسر ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت سے پوچھتا ہے، لیکن ماتحت کو اختیار اور حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آفیسر سے یا اپنے افسر سے یا اپنے مالک اور اپنے آقا سے پوچھے کہ آپ آج دیر سے کیوں آئے، کل آپ کہاں تھے، فلاں تھے۔ اس لیے کہ اس ماتحت کو تو اس نے اپنی مرضی سے رکھا ہے، جو اس کا یعنی آقا ہے یا اس کا جو مالک ہے۔ دکان کا ملازم کبھی اپنے مالک سے محاسبے کے طور پر نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی وزیر اعظم سے مواخذہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی وزیر اعظم صدر جمہوریہ سے نہیں محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کے ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے اور فطری بات ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے سے پوچھے گا، گرفت کرے گا، محاسبہ کرے گا۔ شوہر بیوی سے، باپ اپنے بیٹے سے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے، دکان کا مالک اپنے ملازم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون پوچھے گا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا نہیں جائے گا بلکہ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے آخرت کے دن کے یا قیامت کے دن کے متعدد نام اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائے۔ ایک تو اس کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی بدلے کا دن یہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یوم الحساب بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا سورہ پارے میں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ ڈرائیے لوگوں کو یوم الحسرتی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور ڈرائیے آپ لوگوں کو حسرت کے دن سے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں پر یوم الدین قرار دیا اس کو، قیامت کے دن کو، یوم الحساب بھی کہا گیا ہے، یوم الجزا بھی کہا گیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ بھی رکھا ہے، حسرت کا دن، پچھتاوے کا دن۔ کس قسم کا پچھتاوا ہوگا؟ کیا یہ پچھتاوا ہوگا کہ دنیا میں نے اور مال کیوں نہیں کمایا؟ کیا اس قسم کا پچھتاوا ہوگا کہ وہاں پر میں نے اور اپنے کاروبار کو بڑا کیوں نہیں کر لیا؟ تو دنیاوی مال و متاع کے تعلق سے نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر پچھتاوا ہوگا کہ مجھے اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی تھی، تندرستی عطا فرمائی تھی، میرے پاس احکامات آئے تھے، قرآن کریم موجود تھا، حدیث پاک موجود تھی، اہل علم بتانے کے لیے موجود تھے، سب لوگ موجود تھے، لیکن میں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ میں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو نیک اعمال پر آمادہ نہیں کیا، لہٰذا انسان کو پچھتاوا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے روز ہر شخص کو پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا، حسرت ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص کا پچھتانا تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص کے برا تھا، جس نے برے اعمال کیا، لیکن جو شخص کے نیک اعمال کر کے دنیا سے گیا
تو اس کا پچھتانا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ان کان محسنا ندم اللہ یکون ازدادا و ان کان مسیئا ندم اللہ یکون نزعا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس حدیث پاک کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کان محسنا، اگر وہ شخص نیکی کرنے والا ہے، نیکوکار ہے، یعنی دنیا کے اندر یہاں پر اس نے اگر رہتے ہوئے خوب نیکیاں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بندگی خوب اچھی طریقے سے کیا، نماز بھی پڑھا، روزے رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، صدقہ خیرات کیا، اور اپنے یعنی ہر ایک کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور کرتے کرتے اس کی بخشش بھی ہو گئی، اس کی مغفرت بھی ہو گئی، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا، یہ نہیں مفہوم بتلایا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں تفصیلی طور پر اتنی باتیں نہیں بتلائی گئی ہیں، اس کو ذہن کے اندر رکھا جائے۔ محسن کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، ان کان محسنا، اگر وہ نیک ہے، اگر وہ اچھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی میں گزری، معصیتوں سے اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اب اس کو پچھتاوا کیوں ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں ان کان محسن ندیم اللہ یکون ازدادا، اس کو اس بنا پر نیک آدمی کو پچھتاوا، حسرت اور افسوس اس بنا پر ہوگا کہ کیوں نہیں میں نے اور زیادہ نیکیاں کر لیا، یعنی مجھے اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمایا تھا، مجھے چاہیے تھا کہ اور میں صدقہ کر دیتا تاکہ میرے درجات اور بلند ہو جاتے، میں اور زیادہ ذکر کرتا تو مزید مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے نواز دیتے، اسی طریقے سے اور زیادہ میں نوافل پڑھ لیتا، اور زیادہ میں نفل روزے رکھ لیتا، اور زیادہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا، چاہے مجھے کسی اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا ہو، چونکہ یہاں پر دیکھے گا جب وہ چھوٹے چھوٹے عمل پر جو اخلاص اور ایمان کے ساتھ کیے گئے ہیں اس پر جو اجر و ثواب مل رہا ہے، اب اس کو پچھتاوا ہوگا کاش کہ میں اور زیادہ نیکیاں کر لیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کان محسنا ندم اللہ یکون ازدادا، اگر وہ نیک ہے تو اس کو اس بات پر پچھتاوا ہوگا، اس بات پر افسوس ہوگا کہ اس نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کر لیا۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ اللہ يَكُونَ نَزَعَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص برا ہے، اگر اس نے گناہوں میں اگر اپنے آپ کو ڈالے رکھا اگر ہے، برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اس کو پچھتاوا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیوں نہیں رکھا، اس لیے کہ یہاں پر آ کر کوئی شخص کسی کو زبردستی نہیں کرتا ہے، شیطان انسان کے دل کے اندر صرف وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، نفس امارہ انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ یعنی کرتا ہے، اس کا نفس کرتا ہے، لیکن کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شراب اس لیے پیتا ہوں چونکہ میرے پاس شیطان آتا ہے، ڈنڈا لے کر آتا ہے، میں نماز کو اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ عین موقع پر شیطان میرے پیر کے اندر بیڑیاں ڈال دیتا ہے، میں جھوٹ اس لیے بولتا ہوں کہ شیطان آ کے مجھ سے کہتا ہے اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تو شیطان کسی کے اوپر زبردستی اور جبر نہیں کرتا ہے، برائیوں پر صرف وہ ذہنی طور پہ آمادہ کرتا ہے، برے خیالات اور گناہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، لہٰذا انسان کو اس بات پر پچھتاوا ہوگا کہ میرے لیے آسان تھا دنیا کے اندر برائیوں سے بچنا، اپنے آپ گناہوں سے بچانا، میں کیوں نہیں اپنے آپ کو بچایا، اس لیے انسان کو پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے وہ دن جس کو اللہ رب العزت نے یوم الحسرت کہا ہے، حسرت کا دن، پچھتاوے کا دن، افسوس کا دن، وہ دن آنا یقینی ہے اور طے شدہ ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔